حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب، جہنم میں سب سے کم عذاب جس کو دیا جائے گا، کیا ہوگا جہنم کا ہلکا عذاب، کیا ہوگا جہنم کا کم عذاب؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جس کو سب سے کم ترین اور ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ یہ کہ اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں جس کے پیروں میں پہنائی جائے گی وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور وہ جہنم کی آگ کی جوتیوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی۔ اللہ اللہ، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز وہ آگ ہوگی، اور اس آگ کی بنی ہوئی جوتیاں ہوگی، اور وہ جوتیاں پیروں میں پہنائی جائے گی، یہ سب سے کم عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں جب آگ کی جوتیاں پیروں میں ڈالی جائے گی تو سر میں بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولنے لگتا ہے، اور وہ بھیجا کھول کھول کے انسان کے پیروں پر گرے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی تپش کا عالم یہ ہے، جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم یہ ہے، اس میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگھل جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلنے والے میرے بھائی مجھے بتاؤ، جہنم کے راستے پہ چلنے والی میری بہنوں مجھے بتاؤ، کیا ہمارا جسم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے؟ ہمارا جسم پتھروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ اکبر، کتنے کمزور ہو میرے بھائی، میری بہنوں کتنی کمزور ہو۔ اپنی طاقت پر غرور نہ کرو۔ جو قوم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، جو قوم مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، جو قوم مئی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی، ہم اللہ کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہم خدا کا عذاب کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، وادی، اس وادی کا حال یہ ہے کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ جہنم بھی اس وادی سے، یعنی جہنم کی مختلف وادیاں ہیں، جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ایسی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اور اس جہنم کی تپش کا عالم یہ ہے، اس جہنم کی وادی کا عالم یہ ہے اس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ قربان، جس وادی کے اندر پہاڑ پگھل جائیں اور اس وادی سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، آقا اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ اس وادی میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے اور آپ کے سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں 2 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، گفتگو سامنے آتی ہے۔ کون سی وادی؟ جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگے، ایک دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہے، وہ 2 لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نمبر 1 اس میں بے نمازی کو داخل کیا جائے گا۔ پہلے نمبر پر اس میں جو جائے گا وہ بے نمازی ہوگا۔ یاد رکھنا، ہمارے وہ بھائی خوش ہو رہے ہوں گے مولانا میں تو 5 وقت کی پڑھتا ہوں۔ یاد رکھنا علماء موجود ہے، یا یہ علماء کرام کے علمی مقام اور مرتبے کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن کسی اچھے عالم سے مسئلہ پوچھو، 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی نمازی نہیں کہلاتا۔ کان کھول کے سننا، اس کی وجہ کیا ہے؟ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیٹے کی شادی کے موقع پہ جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، فقہا فرماتے اس کا شمار بھی بے نمازیوں میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی وقت تجارت کی مصروفیت میں 1 وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اس کا شمار بھی بے نمازی میں ہوگا۔ 5 وقت کا نمازی ہے، کسی میت کی مصروفیت
مسجد کے اندر بلا عذر شرعی جو ہے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے ترک کر دی، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، سر میں درد ہے، بلا عذر شرعی جو ہے اس نے نماز کو ترک کر دیا، اس کا شمار بے نمازی میں ہوگا۔ آپ کہیں گے سر میں درد کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بخار کی اتنی شدت طاری ہوئی اور مرض وصال میں تھے کہ تب اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر چل نہیں سکتے تھے، بظاہر تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی شریف تک تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے نماز ادا فرمائی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھا گیا کہ کب تک نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا اگر وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا اسے بیٹھ کے پڑھنا ہوگا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور سن لو نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، نماز کو چھوڑ کر کے جنت کو اپنے باپ کی سمجھنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنے اصحاب کو بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی منع کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، کیونکہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جس پر لعنت برس رہی ہو، جس پہ لعنت برس رہی ہو خدا کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم پوری دنیا میں مارے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں تباہ کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس پہ لعنت برس رہی ہو اگر وہ نہ پٹے گا تو کون پٹے گا؟ وہ نہ کٹے گا تو کون کٹے گا؟ وہ نہ تباہ ہوگا تو کون تباہ ہوگا؟ اس کا گھر نہ اجڑے گا تو کس کا اجڑے گا؟ جس نے خدا کے گھر کو ویران کیا اور اس کو خدا کی غیرت کا خیال نہ ہوا، پھر ان کے گھر نہ اجڑیں گے۔ آج مسلمان کو کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو جوؤں کے اڈوں کے لیے ٹائم ہے، آج مسلمان کو کھیل اور کرکٹ کے لیے ٹائم ہے۔ کرکٹ کے میدان سجانے والوں، قیامت کے میدان کی فکر بھی تو کرو، میدان محشر کی بھی تو فکر کرو۔ کس قدر کھیل کود میں، یہ دنیا کھیل کود کے لیے ہے، یہ دنیا لہو لعب کے لیے ہے، یہ دنیا ٹائم پاس کے لیے ہے، یہ دنیا دل لگانے کے لیے ہے، یہ دنیا موج مستی کے لیے ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کے لیے ہے۔ کہنے والے نے کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، موت آنی ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار ہمارے سروں پر پکار پکار کر کے رہی ہے۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، موبائل کے نشے میں ڈوب کر رات و دن موبائل پر انگلیاں چلانے والوں، کبھی قبر کی بھی تو فکر کرو۔ جس وقت روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اگر تم ڈاکٹر ہو ڈاکٹر نہیں رہو گے، مردہ کہلاؤ گے۔ اگر تم خطیب ہو خطیب نہ کہلاؤ گے، مردہ کہلاؤ گے۔ تم اللہ اکبر، تم اپنے وقت کے وکیل ہو، جج ہو، قاضی ہو، کوئی ہو، آپ کا کوئی منصب ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ میت اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو لے جاؤ۔ ہائے ہائے کیا بے کسی اور بے بسی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے رب فرماتا ہے اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں دنیا سے سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے، اور کفن بھی اگر اللہ راضی ہے تو کفن کفن ہے، اور اللہ ناراض ہے تو وہی کفن جہنم کی آگ بن جائے گا، وہی کفن جہنم کی چادر بن جائے گی۔ کیا حال ہے لوگوں کا، لوگ راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نمازوں کے لیے فرصت نہیں۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوست کے لیے ٹائم ہے، کھیل کود کے لیے ٹائم ہے، غیبت کے لیے ٹائم ہے، چغلی کے لیے ٹائم ہے، ہر برائی کے لیے ٹائم ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی، جس نے ٹائم کو پیدا کیا، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں۔ جس قوم کو اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اس قوم کا کیا حال ہے؟ اس لیے سن لو، آج جو چاہے کر لو، آج جو چاہے کر لو،
اللہ کی عدالت قریب ہے، اللہ کے فیصلے قریب ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب فرعون کو پکڑتے ہیں تو دریا میں ڈبا کر مار ڈالتے ہیں۔ تم ایک دو کمپنی کے مالک ہو، 4-6 ایکڑ کھیت کے مالک ہو، اتنا گھمنڈ۔ وہ فرعون اور نمرود بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے فرعون کی لاش کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا، اس کو نہ آج تک کفن مل سکا ہے، نہ آج تک قبر مل سکی ہے، ایک میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اس کی لاش پکار پکار کر کہہ رہی ہے اگر دولت اور طاقت کے نشے میں خدا کی غیرت کو چیلنج کرو گے تو قبر سے بھی محروم رہو گے اور کفن سے بھی محروم رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی لاش کو کتوں نے بھی نہیں کھایا، اس کی لاش کو جانوروں نے بھی نہیں کھایا۔ مسلمانوں کہاں ہو اللہ کے بندو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ قرآن کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہ دوڑو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور سن لو کسی کی بھی طرف جاؤ گے تو دھوکہ کھاؤ گے۔ تنہا میرے رب کی بارگاہ ہے، اکیلے میرے رب کی بارگاہ ہے کہ اس کا وعدہ ہے مجرموں، گنہگاروں، پاپیوں، اللہ کے دربار کی شان یہ ہے کہ خود فرماتا ہے حدیث قدسی میں میرا بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر کے جاتی ہے۔ آؤ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا صحابہ کرام کے پوچھنے پر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کی وادی، وہ جہنم کا حصہ، کون سا جہنم کا حصہ؟ اللہ اکبر، جس سے جہنم بھی 5 بار ایک دن میں پناہ مانگتا ہے، اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ 2 لوگ اس میں رہیں گے۔ نمبر 1 بے نمازی، اللہ ہماری حفاظت۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو زکات بھی مت دو، بے نمازی کو زکات بھی مت دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ بھی سنیں، آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مقدر سنور جائے، میرا مقدر سنور جائے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا مقدر سنور جائے، میں بدبخت نہ رہوں، میں محروم نہ رہوں۔ لیکن میرے آقا نے اپنے اصحاب سے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ دعا کرو۔ آقا صحابہ سے کہنے دعا کرنے کے لیے، دعا سکھا رہے حضور، اے میرے صحابہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، اللہ کسی کو محروم نہ کرے، نہ کوئی بدبخت رہے نہ کوئی محروم رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ اکبر عرض کی آقا بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ مقدر کے عروج کی دعائیں کرنے والے اگر ان کو سجدوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو وہ بدبختی کے لیے تیار رہیں۔ اور یہ میرے آقا نے فرمایا وہ بدبخت ہے، بدبختی اس کا مقدر ہے جس کی پیشانی میں سجدے کی تڑپ نہیں، وہ محروم ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کی تڑپ نہیں۔ اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا ہے تو نماز کی طرف آؤ، مسجدوں کو ویران نہیں، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسری طرف رخ کرتے ہیں تو آقا نے اس وادی کے لیے 2 لوگوں کا نام لیا، ایک بے نمازی اور نمبر 2 فرمایا حرام لقمہ کھانے والا، وہ بھی اسی حصے میں جائے۔ جہاں بے نمازی ہوگا وہی لقمہ حرام کھانے والا بھی ہو۔ آج نماز تو پڑھتا ہی نہیں مسلمان، اور جو پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کا بھی حال معاذ اللہ الا ماشاء اللہ کم و بیش یکساں ہے۔ حرام سے کون بچتا ہے؟ لوگوں کا ایک ذہن بن گیا جن کے شراب کے دھندے بس وہی حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ جن کے جوؤں کے دھندے وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ تو کھا ہی رہے، کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی کرانہ دکان پر اگر تو پھلی کا تیل بول کر اس میں ملاوٹ کر کے بیچتا ہے تو پوچھ اپنے علماء سے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ جھوٹی قسم کھا کے دھوکہ دے کر تو
تجارت کرتا ہے، یہ بھی تو حلال نہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں گھر گھر کی کہانی ہے۔ کیا ہے گھر گھر کی کہانی؟ میری اولاد میری بے وفا ہے۔ میں کہتا ہوں کیوں بے وفا ہے؟ وہ کہا میں تربیت نہ کر سکا۔ میں نے کہا آج سے 100 سال پہلے والے تو اتنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے، تیرا بچہ تو یونیورسٹی کا پڑھا ہے، پھر کیسے وہ تیرا باغی ہے، وہ بے وفا ہے؟ کل تو ایک باپ تربیت کرتا تھا، آج تو 50 ٹیچر مل کے تربیت کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، یہ سکھا رہے ہیں وہ سکھا رہے ہیں، کیا کیا سکھا رہے ہیں۔ پھر بے وفائی کیوں؟ اچھی طرح سننا اور دل کے کانوں سے سننا، اور ماں اور بہنوں کی بھی خصوصی توجہ۔ اگر اولاد بڑھاپے میں لات مار کے گھر سے نکال رہی ہے، اگر اولاد غداری اور بے وفائی کر رہی ہے، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں یونیورسٹی، کہاں سے پڑھا؟ کہاں فلاں کالج سے، کہاں سے پڑھا؟ فلاں مدرسے سے، کہیں سے بھی پڑھوا لو، اگر آپ نے حلال نہیں کھلایا تو آپ کی اولاد کبھی آپ کی وفادار ہو نہیں سکتی۔ جس کے خون میں حرام چلا گیا ہو پھر اس کو کوئی علم آپ کا وفادار نہیں بنا سکے گا۔ اپنی اولاد کو اگر وفادار دیکھنا ہے، ان کے لیے حلال کا انتظام کرو، ان کو حلال کھلاؤ۔ کیا ہو گیا؟ مسلمان اتنا گر چکا کہ اللہ اکبر 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے، 50 روپے کی پالک کی سبزی بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نام کو قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ ابن حجر لکھتے اللہ پاک کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ جو میری جھوٹی قسم کھائے گا میں اس کی 7 نسلوں کو برباد کر دوں گا۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، پارٹنرشپ کے جھگڑے میں اللہ کی قسم، وہ بھی جھوٹی قسمیں۔ آج جھوٹی قسموں کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، بلکہ سچی قسم کھانے سے بھی بزرگوں نے منع کیا۔ فرمایا سچی قسمیں بھی نہ اٹھایا کرو، کیونکہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی سے برکت ختم کر دیتے۔ قسم بس جس پہ کھانا ہے زیادہ کھا سکتے ہو تو اپنے مذہب کی حقانیت پہ کھاؤ مسلمانوں، کیونکہ اپنے مذہب سے سچی بات کیا ہو سکتی؟ سب سے سچی حقیقت مذہب اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس پہ پھر قسم اٹھا لو، یہ بہت سچا مذہب ہے، لیکن اپنے آپس کے جھگڑے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور پھر بات تو دیکھو اپنے بچوں کے مستقبل سے پیار ہے کہ نہیں؟ کتنی نادانی کرے گا انسان تو، کس قدر نادانی کا شکار رہے گا مسلمان تو، تیری غفلتیں آخر کس معیار پر جا کر کے رکے گی، کس گراف پر جا کر کے رکے گی؟ کتنا گراف گرائے گا، کتنا معیار گرائے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے کہ میں تیری 7 پشتوں کو تباہ کروں گا اگر تو جھوٹی قسم کھائے گا۔ مسلمانوں کچھ خیال ہے کہ نہیں اپنے بچوں کے مستقبل کا، اپنی اولاد کے مستقبل کا، اپنے پوتا پوتی کے مستقبل کا؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اور ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی اس میں ہوگا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اور جس سے 5 بار جہنم بھی پناہ مانگتا ہے اس وادی میں بے نمازی ہوگا، اور حرام لقمہ کھانے والا۔ اور یاد رکھیے حرام کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے جوا بھی حرام ہے۔ آج کل جوا کو بہت پرموٹ کر رہی ہے حکومتیں، خاص طور پر جب بھی آپ تقریر سننے جائیں، نعت سننے جائیں، موبائل اوپن کریں یوٹیوب کی طرف تو بہت جوے کی اشتہار کی جا رہی ہے، لوگوں کو جوا میں ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جھوٹے چہرے لائے جاتے ہیں، اس نے اتنے کروڑ کمایا، اس نے اتنے کروڑ کمایا۔ میں نے کہا اگر کروڑوں کما بھی لیا تو تباہ ہوا۔ ہمارے یہاں جوا میں جیت گیا تو جہنم ملے اور ہار گیا تو جہنم ملے۔ آپ غور کریں، جس جوئے میں جیتنے پہ بھی جہنم، اور جیتنے پہ جہنم کیسے؟ جیتنے پہ تباہی اور جہنم اس طرح، اگر وہ جوا کا جیت لیا تو جو کپڑا پہنا تو کپڑا نہیں پہنا، جہنم کا لباس پہنا۔ جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا اللہ کی لعنت تجھ پہ ہوگی، جب تک وہ کپڑا تیرے بدن پہ رہے گا کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر وہ جوئے کے پیسے سے تو نے بنیت ثواب صدقہ کیا تو تیرے ایمان پہ بھی خطرہ ہے۔ یہ میں محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ فقہاء نے بہت سخت بات لکھی ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا یہاں۔
تیرے ایمان کو بھی، ورنہ آپ اس کے لیے فتح رضویہ کی طرف رجوع کریں تو آپ کو اصل حکم ملے گا، ورنہ ایمان پر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ نے بنیت ثواب حرام مال سے، جس کا حرام ہونا قطعی اور یقینی آپ کو معلوم تھا، کیونکہ آپ کا مال تو آپ کو معلوم ہے کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا اس لیے حرام کما لیتے ہیں کہ کچھ بیواؤں کی پرورش ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا بیواؤں کی پرورش کرنا تجھ پہ فرض نہیں ہے، حرام سے بچنا تجھ پہ فرض ہے۔ یہ کیا لوگوں نے طریقہ نکال لیا؟ ہمارے امام اہل سنت مثال دیتے ہیں، حرام مال سے صدقہ دینا ایسے ہی ہے جیسے پیشاب سے ناپاک کپڑے کو دھلنا۔ پیشاب ڈال ڈال کر ناپاک کپڑا دھلو تو اور ہونا کیا ہے، اس کی ناپاکی اور بڑھنی اور کیا ہے۔ اگر اسی حرام مال سے حج اور عمرہ کو گیا، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے، یہ جیتنے کا انجام ہے۔ اگر اس مال حرام مال سے گھر بنایا، جب تک اس کی ایک ایک اینٹ باقی رہے گی تجھ پہ لعنت برستی رہے، اگر تم مر بھی گیا اس میں کوئی اور رہے گا لیکن لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے۔ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے، میرے بھائی زندگی فٹ پاتھ پر بھی گزر جاتی ہے، جینے والے فٹ پاتھ پر بھی جی چکے، زندگیاں جھوپڑیوں میں بھی گزر جاتی ہے، زندگیاں محلوں میں بھی گزر جاتی، گزرنا تو ہے محلوں میں، جھوپڑی میں، جھوپڑے میں، فٹ پاتھ پہ۔ اگر اللہ رب العزت نے حلال ذریعے سے جو ہے وہ تمہیں اتنا نہیں عطا فرمایا کسی حکمت کے تحت، تو حرام کی طرف رخ نہ کرو، صبر کرو، صبر، اس لیے کہ اگر اس پہ صبر کرو اور حلال کے لیے حلال راستے سے کوشش کرو، مالدار بننے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، مالدار بنو، ہمارا مذہب مالدار بننے کی بات کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات کی روشنی میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ محنت کرو، ٹائم نکالو، اور یاد رکھنا جو محنت کرتے ہیں اللہ انہیں نوازتا ہے، اسے نوازنے کے انداز آتے ہیں، لیکن محنت کرو، کاوشیں کرو، کوششیں کرو، لیکن ہزار محنت کے باوجود اگر کام نہیں چل رہا ہے تو پھر حرام کی طرف رجوع نہ کرو۔ میں ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں، آج کل عورتوں کے شوق بھی بڑھ گئے، مردوں کے شوق بھی بڑھ گئے، شاید حرام کام کے معاملات اس لیے عروج پر ہیں کہ مردوں کے بھی شوق بڑھے اور عورتوں کے بھی شوق بڑھے۔ مردوں کے شوق کیا بڑھ گئے کہ ہر مہینہ کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے جانا، ہر نیا موبائل لینا ضروری، عورتوں پر ہر شادی میں نیا لباس، اور پھر جو ہے وہ ہر مہینہ 2 مہینے پر زیورات لینا ضروری۔ یاد رکھنا اللہ نے نوازا ہے تو لو، شان سے زندگی گزارو، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن نہیں ہے تو دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے کوئی لیتا ہے تو لے، آپ صبر کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر بتائیں تو صحیح، رسول اللہ دنیا کے سب سے مالدار انسان تھے، پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت کیا تھی؟ جب میں کہتا ہوں کہ حضور سب سے مالدار انسان تھے تو لوگوں کے ماتھے پر سلوٹیں آنے لگتی ہے کہ یہ کیسی بات کرتا ہے، حضور سب سے مالدار انسان تھے، وہ تو پیون والا کپڑا پہنتے تھے، 3 مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر اس کو کیا ہو گیا کہتے ہیں مالدار انسان تھے؟ میں کہتا ہوں صرف مالدار نہیں مانتا، میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ان سے پہلے ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں گزرا، اور ان کے بعد قیامت تک ان سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی ایک ریاست کا مالک ہے، کوئی ایک ملک کا مالک ہے، کوئی 2 ملک کا مالک ہے، تنہا میرا نبی ہے جسے خدا نے اپنی ہر مخلوق کا مالک کیا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور دھارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، اور مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہے بچو، اعلیٰ حضرات، ہاں ان کی شاعری بھی سمجھنا سب کی اوقات نہیں، ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ وہ غالب اور اقبال نہیں ہے۔ غالب اور اقبال اپنے فن کے امام ہو سکتے ہیں، لیکن میرا امام عشق کا امام ہے، عشق محبت کا ہے۔ یہ خالی میں تھوڑا بات اس لیے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ گھروں کے اندھورے میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو کئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے مجھے ان کا بھی خیال رہتا ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو آپ نے چونکہ اردو ہے، یہ تو اردو کی زمین ہے، ہمارے سرکار قطب دکن، بلند پرواز، شہباز دکن، آبروئے دکن، شان دکن، آنے دکن، بانے دکن، جس کے قدموں نے دکن کو معراج عطا کی، وہ خواجہ بندہ نواز کے سودراز، جنہوں نے اردو کو دودھ پلا کر کے پروان چڑھایا۔ اردو زبان کی سب سے پہلی کتاب اگر کوئی لکھ رہا ہے تو وہ سرکار بندہ نواز کے سودراز کی ذات۔ یا اردو میں بات کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں کہ دکن میں دودھ پلایا گیا، دکن میں دودھ پلایا گیا، اور مخدوم سمنانی جیسی شخصیت کی آگوش میں پالا گیا، ہاں تب کہیں جا کر لکھنؤ اور دلی کے اندر عالم شباب اردو کا نظر آیا۔ اور لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے، ہم نے کہا مٹا کے دکھا دو۔ انقلاب کا نعرہ بھی اردو میں ہے، اور بغیر انقلاب کے نعرے کے ملک کو آزاد نہیں ہوا ہے۔ ارے جن ولیوں کے بیٹھے ہوئے اونٹوں کو کوئی اٹھا نہ سکا تو ان کی بنائی ہوئی اردو کو کوئی کیسے مٹا سکتا ہے؟ اس لیے آپ بھی تھوڑا اردو کے قریب آئے۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کچھ نہ ہو، یہ خالی ہے نا، اور ایک اردو کا محاورہ ہے خالی، کیا مطلب؟ کتنے بندے ہیں وہاں؟ اور خالی 5 بندے بیٹھے ہیں۔ کتنے بندے بیٹھے؟ خالی۔ جلسہ ہو گیا تو کا میدان خالی ہو گیا، مطلب اس میں کچھ نہیں ہے، اور بندے 5 خالی 5 بیٹھے، مطلب کیا؟ صرف 5، چھٹا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ ایک معنی خالی کا اس میں کچھ نہیں، اور ایک معنی خالی کا 5 نہیں میرے بھائی، صرف، اونلی، صرف۔ خالی کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف۔ کیا مطلب؟ آج تقریر علن شریف میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے، مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے؟ خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج، خصوصی تقریر۔ خالی کیا مطلب؟ صرف۔ اتنا سمجھانے میں کچھ کامیاب ہو گیا؟ ہاں اب سنیں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی
نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات، دو جہاں کی کی نعمت۔ اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا؟ خالی مطلب صرف یہ بھی معنی ہے اس کا، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، صرف ان کے ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تارے چلتے ہیں عطا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا۔ تو بات دور نکل گئی، عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حرام سے بچو، حلال کی طرف محنت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے بڑے مالدار تھے، لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، صبح آتا تھا شام تک سب جو ہے وہ لٹا دیتے تھے، سب تقسیم کر دیتے تھے، اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانا دیتا کہ تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں، تو بھوکا مر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے، تو فاقہ کر رہا ہے، تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے۔ وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے، غریبوں کے بھی تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری غربت پر سنت کا پردہ ڈال دے، اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا پھٹے لباس میں دیکھے تو غربت کا تانا نہ دے، بلکہ کہے دیکھو دیکھو 14 صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے، فاقے کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے، ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا، امیروں کو بھی اپنایا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فرعون آ گیا، نمرود کا متوالا آ گیا، قیمتی کپڑے پہن کے آیا۔ حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک کے شام سے بھی منگا کر پہنے شامی جبے، یمن سے بھی منگا کے پہنے یمنی جبے، اللہ اللہ، اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر، پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دیا، اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لیے بھی سنت بنا دیا۔ یہ صبر کر کے ثواب حاصل کرے، یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے ثواب حاصل کرے، وہ دونوں کے نبی ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ، اولاد نافرمان ہوگی۔ ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو، یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت حیا کی ہے، اصل حیثیت تقوی کی ہے، اصل حیثیت پرہیزگاری کی ہے، اللہ اکبر۔ اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں، جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ، بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو، اپنے اوپر والے کو مت دیکھو۔ خواہشات بڑھتی ہے، حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے، پھر آدمی جھوٹ بول کے بھی کماتا ہے، چوری کر کے بھی کماتا ہے، ڈکیتی کر کے بھی کماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں لطف نہیں آئے گا، دعاؤں میں تاثیر نہیں ہوگی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں، بہت لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لیے، مکے میں بھی رونا نہیں آیا، مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا، کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے، لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیحت کی باتیں اثر نہیں کرتی، پھر اس کو اللہ کے لیے رونا نہیں آتا۔
آتا, اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا, اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا. کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ ایک رونا کیوں نہیں آتا؟ فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے. فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے. یہ قول میں نے مولا علی کے حوالے سے دیکھا. امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر, اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت کیوں ہوئے, ہماری اولاد کے دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ پیٹ میں حرام ہے, اور ان حرام میں سب سے بدترین حرام سود ہے, سود بیاج. اس لیے کہ اور بھی حرام ہے, لیکن سود کے متعلق, بیاج کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ جس سے اعلان جنگ کرے, میرے بھائی اپنی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی بھی ہماری اوقات نہیں ہے. کوئی محلے کا ایک آدھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں, ہے نا, اس کی تھوڑی بہت طاقت سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک آدھ سال جیم کر کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کر لے. آپ غور کریں اللہ کی طاقت کیا ہے. اللہ کی طاقت جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے, جو فرعون کو غرق کرے. اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے, اعلان جنگ. اور آج کل تو اس ظالموں نے بچت گٹ کے نام پر ملک ہندوستان کے اندر ایک سودی نظام قائم کیا. آپ کے کرناٹک میں کیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے مہاراشٹر میں یہ لعنت بڑھ رہی ہے. اور یہ بچت گٹ, اس میں صرف وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں, عورتوں سے میٹنگ کرتے ہیں, عورتیں ہی حصہ لے سکتی ہے. اچھا ہمارے یہاں بچت گٹ کہتے ہیں, آپ کے یہاں سنگ کہتے ہیں. ہاں وہ سنگ نہیں ہے, وہ بھنگ ہے. ہنسنے کی بات نہیں. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ غیرت کہاں مر گئی تمہاری غیرت؟ جو مذہب بہن بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے منع کرے, تم اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کو سنگ کے نام پر ان مشرکوں کے درمیان بھیک مانگنے کے لیے سود کے نام پہ جانے کی اجازت دیتے ہو. جو مذہب اسلام عورت کو اکیلے حج پہ جانے کی اجازت نہ دے, اس مذہب کی ماننے والی عورتیں اپنے محرم کے بغیر مشرکوں کے درمیان سود کے لیے بیٹھ رہی ہے, اور وہ سود کے نام پر باضابطہ زنا کی چین بن رہی ہے. اس کے شواہد اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں. لوگ بے چین ہیں. کہاں ہو؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے, سب کچھ دولت ہی ہے, سب کچھ مال ہی ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے, یہاں تک کہ تم قبر کے گڑھے میں پہنچ گئے. ارے اگر پیسے نہیں ہیں محنت کرو, اپنی عورتوں کو بھیجو مشرکین کے پاس, منکرین کے پاس, دشمنان دین کے پاس, اور وہ سود پہ پیسے دے رہے اور صرف عورتوں کی میٹنگ کرتے ہیں. اس میں مردوں کی شرکت نہیں ہوتی. مرد اس لیے مجبور ہیں کیونکہ وہ تو جوا کھیل رہا ہے دن بھر, اس لیے بیوی کو بھیج دیا بے غیرت بے شرم نے. بھائی دن بھر موبائل میں لگا ہوا, اس لیے بہن کو بھیج دیا. کما نہیں رہا ہے, شراب پی رہا ہے, مستیاں کر رہا ہے, عیش کر رہا ہے, اور گھر کی عورتوں کو اجنبیوں کے پاس. ہمارا مذہب تو اکیلی عورت کو مولانا اور پیر کے ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ مولانا پیر اور تو چھوٹی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور دونوں اکیلے بیٹھے تو میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتا. اس روایت کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا. حالانکہ نہ داؤد علیہ السلام نہ مریم کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ایسا کوئی ہوگا, لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے. داؤد جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت, جس خاتون کو کی طہارت قرآن بیان کر رہا وہ مریم سلام اللہ علیہا, اور داؤد معصوم ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے, معصوم ہے. اللہ کے نبی فرمانے اگر بفرض محال وہ دونوں آپس میں بیٹھنا چاہیں, میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. اور ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو مشرکین کے پاس, وہ بھی سود کے لیے, حرام کے لیے, بچت گٹ اور سنگ کے نام پر نہیں. اپنی غیرت کو زندہ کرو.
محنت کرو، کاوشیں کرو، حرام پر نہیں۔ اور سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کہاں ہے غیرت؟ توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ورنہ یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں معراج کی شب میں نے بجلی کی کڑک سنی، اور جب بجلی کی کڑک سنی تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح ہے، کمرے روم کی طرح، کمروں کی طرح، گھروں کی طرح، اور اس میں بچھو ہے، بچھو، اور جہنم کی آگ بھری ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ، سود کھانے والا یعنی سود لینے والا، جتنا بڑا مجرم لینے والا اتنا ہی بڑا دینے والا، اس پہ گواہ رہنے والے پہ حضور نے لعنت فرمائی، سود لکھنے والے پہ بھی حضور نے لعنت فرمائی، گواہ بننے والے پہ بھی لعنت، لینے والے پہ بھی لعنت، دینے والے پہ بھی لعنت، لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ اللہ اکبر! آپ غور تو فرمائے مسلمانوں، کتنی لعنتیں مول لوگے اور پھر سوچتے سکون ملے؟ جس پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت پڑے، جس پر نبیوں کی لعنت پڑے، اس کے دل کو سکون اور قرار کیسے ملے گا؟ روٹی کپڑا مکان تو میرے بھائی روٹی تو کتے کو بھی مل جاتی ہے، اللہ رزاق مطلق ہے، حرام ہی بچا۔ اللہ اللہ، آئیے آج کے سنی اجتماع سے جو سیدی لاڈلے مشائخ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں، ان کے جوار کرم میں، ان کے دیار میں منعقد کیا گیا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے عہد کرو بھوکے رہیں گے لیکن حرام لقمہ کبھی منہ میں ڈالیں گے نہیں، اپنے بچوں کے منہ میں حرام لقمہ کبھی جانے نہیں دیں گے۔ ماؤں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں اپنے شوہر کو یہ مت کہو کہ کچھ بھی کرو اور ہمارا شوق پورا کرو، بلکہ اپنے شوہر کو یہ کہو جیسے کہ پہلے کی خواتین کہتی تھی کہ خالی ہاتھ آ جانا مگر حرام گھر میں لے کر مت آنا، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں جو بچے نیک بنتے ہیں اللہ اللہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حلال کو بہت دخل ہے، اور بچے جو باغی بنتے ہیں وہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ اس میں حرام کو بہت دخل ہے۔ اپنے بچوں کو حرام لقمے سے بچاؤ۔ جب سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنی ماں کے شکم میں آئے تو ان کے والد نے اللہ اکبر ذمہ داری سونپی تھی گھر والوں کو کہ میری بیوی کے پیٹ میں کوئی مشکوک ڈاؤٹ فل لقمہ جانے نہ دینا۔ لوگوں نے پوچھا تھا وجہ، کہ میرا بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر بیوی کے منہ میں چلا گیا تو اس کا اثر بچے پر پڑے گا، اور جب بچے پر حرام کا اثر پڑے گا تو میرا بچہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، میرا بچہ نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اندازہ تو کرے، اس لیے حلال کو لازم پکڑو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، سچی توبہ کرو۔ یاد رکھیے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کی زندگیاں مبتلا تھی ان سارے کاموں میں، لیکن انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو معاف کیا۔ بس اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے اختتام پر ایک بات کہتا ہوں، مجھے یاد آ رہی وہ شخصیت جس نے پوری زندگی سود کا دھندا کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اللہ اللہ، اس جوان کو صوفیہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اللہ اکبر! اپنے ذوق کے مطابق اپنے الفاظ کے جامع میں بطور خلاصہ علامہ ارشد القادری کی تحریروں کا سہارا لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حبیب نام کا ایک جوان ہے، سود کا دھندا کرتا ہے، سود کا دھندا، اور سود خوروں کے بارے میں ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سود خوروں کی قبروں پر شب قدر میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ سود کا دھندا کرنے والوں، اللہ کرے تمہارے کانوں تک فقیر قادری کی آواز پہنچے، شب قدر میں بھی ان کی قبروں پہ عذاب ہوتا ہے جنہوں نے سود کے دھندے کیے۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں، اٹھا کر دیکھو، الزواجر اٹھا کر کے دیکھو، یعنی رمضان شریف کی سب سے افضل ترین رات جسے لیلۃ القدر کہتے، قرآن اسے خیر من الف شہر کہتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات کہتا ہے، جس میں
بے شمار بندوں کی مغفرت ہوتی ہے، بے شمار بندوں کو بخشا جاتا ہے۔ اس رات میں بھی سود خوروں پر عذاب دیکھا گیا۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں، اگر آپ کو یقین نہیں آتا زواجر جا کر کے اٹھا کر کے پڑھو۔ حضرت ابن حجر نے لکھا کہ میں نے خود عذاب ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے عذاب ہوتے ہوئے خود دیکھا، لیکن توبہ ہر چیز کا حل ہے، توبہ ہر چیز کا حل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمارے صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں حبیب نام کا ایک سود خور تھا اور سود کا دھندا اس کا چلتا تھا۔ ایسا ہوا کہ جب اللہ کسی کو راہ دکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے، بہانے بنا دیتا ہے۔ ایک دن صبح کو حبیب اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد جیسے ہی وصولی کرنے جا رہے تھے سود کی، تو ننھے چھوٹے چھوٹے بچے محلے میں کھیل رہے تھے۔ کھیلتے ہوئے بچوں نے حبیب کو آتے دیکھا تو کسی نے کہا ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے۔ اس کے پیروں کا غبار اگر ہمیں لگ جائے گا تو اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس لیے ہٹو۔ اس دور کے بچوں میں بھی کتنی تربیت کا ماحول تھا کہ وہ سود خور کے پیروں کے غبار سے بھی بچنا چاہتے تھے۔ کیسے ماں باپ نے تربیت کی تھی۔ حبیب کے دل پر ننھے سے بچوں کی ننھی بات چوٹ کر گئی، لیکن جب دل سخت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بہت جلدی سے باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ اللہ دل نے بات پہ چوٹ کیا۔ حبیب نے اپنا سفر آگے جاری رکھا، جہاں پر سے سود کا بتا، سود کا ہفتہ وصول کرنا تھا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے جواب گیا حبیب۔ حبیب کا نام سن کر لرزہ طاری ہو گیا۔ نسوانی آواز آئی اور کہا کہ حبیب ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا اور میرے شوہر جو ہے وہ تمہارے ہی لیے انتظام کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ انتظام کر دیں گے حبیب، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ حبیب نے کہا یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے سود خوروں کا دل بھی سخت ہوتا ہے، سود خور لوگ بے مروت ہو جاتے ہیں، ان میں مروت باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ حبیب نے جواب دیا تمہیں پتا نہیں جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو لیے بغیر ٹلتا نہیں ہوں، اس لیے میں ٹل نہیں سکتا، میں ہٹ نہیں سکتا، ورنہ اتنا چلاؤں گا کہ آس پڑوس سب کو پتا چل جائے گا کہ شرافت کی چادر اوڑے ہوئے لوگ بھی مجھ سے سود لے کر کے، سود کے نام پر پیسے لے کر کے جاتے ہیں، سود کے حوالے سے پیسے لے کر کے جاتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا اللہ کا واسطہ ایک کام کرو، انتظام ہو جائے گا تو دے دیں گے، ابھی سرے دست ایک کام کرو، ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ تھا، قرض کے طور پر بکری کا سر اور بکری کے پائے مانگ کر کے لائے تھے، قرض کے طور پہ مانگے گئے تھے، ابھی پکے نہیں ہے، ایک کام کرو یہ بھی اٹھا لے جاؤ سود کے اندر اور ہم جب آئیں گے پیسے تو دے دیں گے۔ حبیب نے کہا لاؤ دے دو۔ بکری کا سر اور پیر لے کر حبیب گھر کو چلے، گھر پہ آئے، بیوی سے کہا پکاؤ مست کھائیں گے۔ ہانڈی پہ جب پائے پکنے لگے اور بکری کا سر پکنے لگا، خوشبو اٹھی، کوئی مرد درویش آیا، دستک دی، دروازہ کھلا، حبیب نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کے فقیر نے کہا کیا خوشبو تیرے کھانے کی آ رہی ہے، مجھے بھی دے دے۔ حبیب نے اس کو پلٹ کر کہا اگر میں یہ سر اور پائے تجھے دے دوں گا تو تو مالدار نہیں ہوگا مگر میں غریب ضرور ہو جاؤں گا، نکل جا یہاں سے، میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہر فقیر مانگنے نہیں آتا، کچھ فقیر بھکاری ہوتے ہیں لیکن کچھ فقیر دینے آتے ہیں، وہ بھکاری نہیں ہوتے، ان کی فا میں فقر ہوتا ہے، ان کی قاف میں قناعت ہوتی ہے، ان کی یا میں یاد الہی ہوتی ہے، ان کی راہ میں رب سے رشتہ استوار رہتا ہے۔ وہ ایسے فقیر ہوتے ہیں یعنی وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنے والے نے دل پہ چوٹ دی، صرف دروازے پہ دستک نہیں، دل پہ چوٹ دی۔ حبیب وہ دن نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، موت قریب ہے، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، کب تک جرم کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، کب تک خدا سے بغاوت کرے گا، پلٹتا کیوں نہیں؟ وہ تو چلا گیا۔ بچوں کا کہنا، فقیر کا کہنا، دسترخوان بچھنے کا وقت آیا، بھوک شباب پر تھی، دسترخوان بچا، ہانڈی سے جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تو پورا کھانا خون میں تبدیل ہو چکا تھا۔ 2 چوٹ تھی، یہ تیسری۔ بیوی نے کہا میں نے کہا نا کتنا ظلم کرو گے، کتنی زیادتی کرو گے، کیوں نہیں پلٹ جاتے، کیوں نہیں بدل جاتے؟ یہ سارے حالات ہیں۔ حبیب کا دل پلٹ گیا،
دل میں خیال آیا اب میں نے سب چھوڑ کر توبہ کرنی. توبہ میں مکاری نہیں کرنا، ورنہ اللہ فرماتا ہے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر. جو توبہ کے نام پہ ڈھونگ رچاتے اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ مذاق نہ کر. سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کہ دوبارہ اس رستے نہ جانا، دوبارہ پھر کتنا ہی سونا ابلے اس کی طرف تک کے نہ دیکھنا، دوبارہ پھر اس راستے کا تصور نہیں کرنا. حبیب نے سوچا میں نے توبہ کرنی. دل میں خیال آیا کہاں توبہ کروں؟ کوئی اللہ والے کا ہاتھ مل جائے، کسی اللہ والے کا سہارا مل جائے. خوش نصیبی تھی کہ ان دنوں حضرت سیدنا امام حسن بصری کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. حبیب نے سوچا چلو حسن بصری کے پاس چلتے ہیں، مولائے کائنات کے ڈائریکٹ مرید اور ڈائریکٹ خلیفہ ہیں، مولا علی کے مرید و خلیفہ ڈائریکٹ ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حبیب گئے تو دیکھا کہ محفل سجی ہے اور امام حسن بصری اپنی محفل میں لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت کرتے کرتے کہتے لوگوں توبہ کر لو، لوگوں توبہ کر لو، کتنے بھی پاپیوں توبہ کر لو، کتنے مجرم توبہ کر لو، کتنے بھی گنہگار توبہ کر لو. اپنی کیفیت میں آتے آتے فرماتے ہیں لوگوں توبہ کر لو اللہ معاف کر دے گا. اور پھر کہتے آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. وہ تو دور تھے محفل میں، ہمت نہیں تھی. جیسے سنا حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. قریب آئے کہا حضور ایک بار یہ جملہ اور کہے. اور چوٹ لگی نا دل پہ کہ لوگ میری مثالیں دے رہے. ایک بار کہیں. امام حسن بصری نے کہا آج کی تاریخ میں اگر حبیب سود خور بھی توبہ کر لے، جس کو لوگ سود خور کہتے ہیں اللہ اس کو ہی معاف کر دے. پھر قریب آئے اور کہا کہ ایک بار اور کہہ دیں یہ جملہ. انہوں نے کہا آج اگر حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. قدم پکڑ کے آپ گواہ رہنا حبیب نے توبہ کر لی. کہا تو کون ہے؟ میں حبیب سود خور. توبہ کر لی. توبہ کرائی. کہا ایسے نہیں کام چلے گا بیٹا کہ سب کا ہڑپ کر لے توبہ کر لے، ایسا نہیں. توبہ ہر ایک کام کی الگ الگ ہے. جس کا مال لیا ہے یاد ہے سب کو لوٹانا پڑے گا. ہاں ورنہ ہر آدمی تو توبہ کا پھر اچھا طریقہ کہ خوب جی بھر کر کے ہڑپ کر لو، پھر اس کے بعد کسی بڑے جلسے میں کہہ دو اللہ توبہ ہم نے تو. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. توبہ کے تقاضے. بے نمازی پن سے توبہ کی، نماز شروع کرو. جو قضا باقی ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرو. یہی ہے نماز. نماز کی توبہ یہی ہے. پھر حق تلفی سے توبہ کی. جس کی حق تلفی کی ادا کر سکتے تو کرو، نہیں ادا کر سکتے تو اس سے بھی تو معافی مانگو. بڑے مفکر کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے مفکر لوگ دل توڑتے ہیں بندوں کا اور معافی مانگتے ہیں اللہ سے. دل توڑا بندے کا معافی مانگ رہے اللہ سے. اللہ فرماتا ہے حقوق العباد یعنی جب بندے کی حق تلفی کی ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. جس بندے کی توہین کی اس کی بھی تو اس سے بھی تو معافی مانگو. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی. کہا کہ مال دینا پڑے گا، جس کا نہیں یاد ہے اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. بتا دیا آپ. حبیب نے کہا جو تقاضا ہے پورا کروں گا کیونکہ سچی توبہ کی. بلکہ فرمایا حضور میں کیا میرا مال کیا سب اللہ کی راہ میں وقف. ختم بات کر دی. اب وہاں سے اٹھے سچی توبہ کر کے سوچا گھر جائیں. اتنے وقت میں اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے محلے. اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو. حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا. بھائی واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں، فیس بک کا دور تو تھا نہیں. بتایا کس نے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جس کو اللہ محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کو بندوں کو بھی محبوب بنا دیتا. بندوں کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دیتا ہے، فرشتوں کو اس کی محبت عطا کر دیتا ہے. تو کہا ہٹو ہٹو. حبیب اللہ کا حبیب بن کر کے آ رہا ہے. اب دل پہ تو اور زیادہ چوٹ لگی کیونکہ اب تو بدل چکے تھے. یا اللہ
पापी था, बदनाम था, बदनाम जमाना था, गुनाह करता था, ये था वो था। एक तौबा क्या कि किसी को पता नहीं, तूने बच्चे बच्चे के दिल में मोहब्बत डाल दी, अब सबसे कट के तेरा होकर के रहूंगा। और फिर वो परहेजगारी, वो तकवा शियारी, अल्लाह अल्लाह। फिर उस हबीब के तकवे का ये आलम हुआ, एक कनीज 22 साल तक घर के अंदर रही, काम करती रही। एक दिन सामने आ गई तो पूछा तू कौन है? तो उसने हंस के कहा आपकी कनीजो 22 साल से आपके घर में रहती हूं। अल्लाह की कसम 22 साल में मैंने तुझे कभी नजर भर के देखा भी नहीं। ये तकवे का आलम हुआ। फिर उसी हबीब को दुनिया ने हजरत हबीब अजमी के नाम से जाना। और ये हबीब अजमी वो है जो गौसे पाक के भी पीरों के पीरों में आते हैं और गरीब नवाज के भी पीरों के पीरों में आते हैं। ये सरकार लाडले मशाइख सो रहे, इनके भी मशाइख में उनका शुमार होता है, बंदा नवाज के मशाइख में उनका शुमार होता है। बल्कि फिर पता है क्या मकाम उनको अल्लाह ने अता किया, हबीब अजमी को क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया। इतने मुत्तकी बने, किसके हाथ में तौबा की? हसन बसरी के हाथ। एक दिन हसन बसरी उनसे मिलने गए, इमाम हसन बसरी मिलने गए। मगरिब का वक्त था, अजान हो गई, नमाज शुरू कर दी उन्होंने। किसने? हबीब अजमी ने। इमाम हसन बसरी आए, रुक गए। कुछ ख्याल हुआ होगा, कुछ भी हो सकता था कि ये अजमी है, मैं अरबी हूं, जो भी हो सकता था। हालांकि बुजुर्गों से हम ये तसव्वुरात तवक्कुआत जिस वजह से भी हो, रुक गए। या हो सकता है ये वजह रही हो कि तौबा मैंने करवाई, मेरा मुरीद है, जो भी हो सकता हो, जो भी ख्याल आ सकता हो आया होगा, हमें इल्म गैब तो नहीं ना। तो इमाम हसन बसरी इतना जरूर है कि रुक गए। मगरिब हो गई, फिर इशा भी हो गई, ये अपनी खानकाह में आ गए, वो अपनी खानकाह में। रात को हसन बसरी की इबादत के दरमियान ऊँघ आई। इमाम हसन बसरी ने हजरत रब्बे जुल जलाल को ख्वाब में देखा, अल्लाह का जलवा देखा ख्वाब में। कुछ लोगों को इस पे तकलीफ है, ख्वाब में अल्लाह कैसे दिख सकता है? हमने कहा अहले सुन्नत का अकीदा पढ़ो। सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है औलिया अल्लाह ने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। इमाम आजम की सीरत में भी लिखा है। हाँ, कुछ लोगों को अज़म नहीं होता, उनका अपना मैटर है। अल्लाह कैसे ख्वाब में दिख सकता है? वही वो उसकी शान है। उसकी हकीकत को जब कोई पहचान नहीं सकता तो हमने ये थोड़ी ना कहा कैसे दिखा वैसे दिखा, हम कैफियत बता रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं, हमारा अकीदा है। किसी ने हमारे बुजुर्गों से पूछा अल्लाह को क़यामत में देखेंगे तो कैसे देखेंगे? कहा जाए सब देखेंगे तो बता देंगे कैसे देखेंगे। अकीदा इतना है कि देखेंगे, बस कैसे देखेंगे वो बता देंगे। बस हदीस में इतना आया, मेरे आका फरमाते हैं जैसे तुम चांद को देखते वैसे तुम खुदा को देखो। हालात क्या होंगे? वरना जब देखेंगे तब बताएंगे। नुज़तुल कारी उठाकर पढ़े, उसमें ही लिखा हुआ है। क्या अर्ज कर रहा था? इमाम हसन बसरी ने रब्बे जुल जलाल का जलवा देखा ख्वाब में। और जब जलवा देखा तो अल्लाह से अर्ज़ की मौला मैं तो बस इतना चाहता हूं, बस मुझे इतनी मेरी चाहत है, जितनी इबादतें की है वो सब कबूल हो जाए, जितनी बातें की है सब कबूल हो जाए। इरशाद हुआ हसन हमने तुझे मौका तो दिया था, हमने तुझे मौका तो दिया था, तूने उसका फायदा नहीं उठाया। मौला कब मौका दिया था? आज मगरिब की नमाज हबीब अजमी पढ़ा रहे थे, अगर उनके पीछे पढ़ लेते तो जो चाह रहे थे वो सब मिल जाते। उस दिन एहसास हुआ क्या तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा कराने वाला मुर्शिद, तौबा करने वाला मुरीद। लेकिन अल्लाह तौबा करने वालों की इज्जत कैसे बढ़ा। ये नहीं कह रहा हूं कि हबीब अजमी का मर्तबा इमाम हसन बसरी से बढ़ गया, मर्तबे की बात नहीं कर रहा हूं। अल्लाह तौबा करने वालों की शान बता रहा है कि तौबा करने वालों को तान मत दिया करो, उन पे लान मत किया करो, उनको ये मत कहा करो कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये सारे ज़ाब्ते गंदे तुमने तैयार कर रखे। अल्लाह के यहाँ उसकी रहमत बेहद और बेशुमार है। जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह माफ कर देता है। बल्कि सुनो, जब कहीं दुनिया की हर अदालत में अगर मुजरिम इकबाल जुर्म कर ले, अपने जुर्म को कबूल कर ले तो अदालतें सजा देती है, लेकिन मेरे अल्लाह की अदालत वो है अगर बंदा इकबाल जुर्म करके माफी मांगे तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लिया करता है। इसीलिए तो हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मलफूजात में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मुत्तकी और तौबा करने वालों का नाम अमाल इक्वल होता है, बराबर बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? किसी ने कहा मुत्तकी का नाम अमाल
اور توبہ کرنے والوں کا نام عمل دونوں برابر برابر کیسے ہوتا ہے؟ تو فرماتے اس لیے برابر ہوتا ہے کہ متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں، متقی وہ ہے جس نے کوئی گناہ کیا نہیں، اور تائب توبہ کرنے والا وہ ہے گناہ کیا تو تھا مگر توبہ کی وجہ سے سارے گناہ مٹا دیے گئے، اس لیے اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی، اس کا نام اعمال بھی گناہ سے خالی۔ یہ ہے توبہ کی برکت۔ تو آئیے، زندگی میں نمازیں ترک ہوئی ہو، زندگی میں کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا ہو، زندگی کے اندر حرام لقمہ منہ میں چلا گیا ہو، یا معاذ اللہ کوئی سود کے دھندے میں مبتلا ہو، یا معاذ اللہ کسی نے شراب پیا ہو، کسی نے نشہ کیا ہو، کسی نے کسی عورت پر معاذ اللہ تعالی جو ہے وہ ظلم کیا، جبر کیا، اللہ نے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ سچی توبہ کرو رب کی بارگاہ میں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہوتا ہے ان محفلوں کو سجانے کا، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پلٹیں، رب کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ یقیناً آپ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے، نزدیک سے بھی آئے ہوں گے، علن شریف والوں سے بھی کہتا ہوں اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی نہ کسی سلسلے کی تحریک ہے، نہ کسی برادری کی تحریک ہے، نہ کسی سیاسی پارٹی کی تحریک ہے، نہ کسی خطے کی ہے، نہ کسی قبیلے کی ہے، نہ کسی شخصیت کی ہے۔ یہ تحریک خالص مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کی تحریک ہے، اور اس تحریک کا مقصد ایک ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، پھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ آج یہ تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، جو جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ اس تحریک کا مقصد ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا عشق گھر گھر عام کر دیا جائے۔ نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ گناہ کریں گے، نہ گناہ کرنے دیں گے، نہ خود گناہ کے قریب جائیں گے، نہ کسی کو گناہ کے قریب جانے دیں گے۔ اگر لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے چاہے جتنی محنتیں کرنی پڑے، چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے، چاہے ہمیں کوئی رسوا کر دے، چاہے ہمیں کوئی ذلیل کر دے، ہر دکھ اٹھا سکتے ہیں، ہر تکلیف اٹھا سکتے ہیں، ہر محنت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اس بھولی بھالی امت کو کبھی جرائم کے قریب نہیں جانے دے سکتے، کبھی گناہوں کے قریب نہیں جانے دے سکتے۔ میری قوم کے جوانوں، بے شمار گناہگار دل ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ان کی اصلاح کرے اور ان کو مصطفیٰ جان رحمت کا در دکھا دے، ان کو اللہ کے گھر کی طرف لے آئے۔ آج یہ محنت کیجئے، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، سنی دعوت اسلامی سے جڑیے اور اپنا رول پلے کیجئے۔ میرے آقا نے مولا علی سے کہا تھا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے، ایک بندہ بھی سنور جائے، سدھر جائے، تو یہ پوری دنیا کی نعمت سے تیرے لیے بہتر ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا، سر کو اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آئیے اپنی زندگی کا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے خود بھی نیک بنیے، دوسروں کو بھی نیک بنائیے، خود بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھلیے، دوسروں کو بھی عشق رسول کے سانچے میں ڈھالیے۔ کبھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دوں؟ تو سن لو، آپ نیک نہیں ہیں پھر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، ہو سکتا ہے وہ نیک کام کر لے اور اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ ہمیں بخش دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نماز کے داعی بنیں، آپ لوگوں کو سنت مصطفیٰ سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہماری زندگی میں ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں اللہ انقلاب پیدا کر دے، ہمیں سچا محمد الرسول اللہ کا غلام بنا دے، ہمیں سچا ولیوں کا غلام بنا دے۔ ہم لوگ ولیوں کی زمین پہ رہتے ہیں، لیکن رہنے کے باوجود بھی ہم ان سے کوئی سیکھتے نہیں۔ یہ بزرگان دین، کوئی مدینہ منورہ سے آیا، کوئی دلی سے آیا، اللہ اکبر، کوئی کہاں سے آیا، کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، یہ اولیاء اللہ لوگوں کو سدھارنے کے لیے آئے اور یہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ ہم تو یہی رہنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم محنت کریں گے، کاوشیں کریں گے، کوششیں کریں گے، انشاءاللہ ایک صالح انقلاب بپا ہوگا۔